ایک خاندان کے دروازے پر طوفانی رات میں اچانک ایک آوارہ کالا کتا نمودار ہوتا ہے۔ وہ اسے پناہ دیتے ہیں، مگر اس کی چمکتی آنکھیں سب سے چھوٹے بچے کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ رات کو دیواروں کے اندر سے خراشنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ کتے کی حرکت ہے، مگر بچی اصرار کرتی ہے کہ کتا تو اسی کے پاس سو رہا تھا۔ صبح گھر کی بلی مردہ ملتی ہے۔ اس کا جسم نوچا گیا ہوتا ہے۔ خون کے دھارے سیدھے کتے کے کمرے ڈوگ ہاؤس کی طرف جاتے ہیں، لیکن کتا اندر پرسکون بیٹھا صرف گھو رہا ہوتا ہے۔ ایک پرانی پڑوسن گھر آتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر کتے پر پڑتی ہے، وہ کانپنے لگتی ہے اور سرگوشی کرتی ہے۔ یہ کوئی پالتو جانور نہیں ہے، یہ کالے جادو دیو نما کتا ہے۔ یہ خود خاندان کا انتخاب کرتا ہے۔ فیملی ڈر جاتی ہے۔ باپ کتے کو رات کو باہر لے جاتا ہے تاکہ سکون پا سکے ان کی فیملی، مگر وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ صرف اس کی رسی لوٹتی ہے، پھٹی ہوئی اور خون میں بھیگی ہوئی۔ رات کو بچی آنکھ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کتا دو ٹانگوں پر کھڑا ہے اس کے پیٹ پر۔ اس کا چہرہ پھٹ کر ایک خوفناک مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے، پھر وہ رینگتے ہوئے دوبارہ چار پیروں پر آ جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لے۔ اگلی صبح گھر کے سامنے ایک بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے۔ کتے نے یہ گڑھا کھودا ہے جو ہڈیوں سے بھرا ہے، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ برسوں سے خوراک جمع کرتا رہا ہے۔ ماں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی رات کو کتے سے سرگوشی کر رہی ہے، لیکن بیٹی کی آواز بدل گئی ہے، گہری اور غیر انسانی۔ ماں آگ جلا کر کتے کو بھگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شعلے اس کی اصل شکل ظاہر کرتے ہیں، ایک سیاہ دیو بے شمار دانتوں کے ساتھ جو اندھیرے میں پلتا ہے۔ ہفتوں بعد یہ مکان ویران پایا جاتا ہے۔ اندر کی دیواروں پر پنجوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ دروازے پر ایک کالا کتا پرسکون بیٹھا ہے، اپنی اگلی فیملی کا انتظار کرتے ہوئے۔